افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب، گرفتار افغان خودکش بمبار کے ہوش ربا انکشافات کا افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کم عمر افغان نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم 40 لوگ خوست میں اکٹھے ہوئے اور براستہ جوار پاکستان میں داخل ہوئے۔ ہمارا کمانڈر عمر حماس تھا جو خودکش حملوں کی تربیت دیتا تھا۔ خودکش حملے کی تربیت 3 ماہ تھی جبکہ میں نے 1 ہفتے کی تربیت لی۔ گرفتار خودکش بمبار کی شناخت نعمت اللہ ولد موسیٰ جان کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد افغان کے صوبے قندھار کا رہائشی۔ فتنہ ہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک ضلع پنجگور کا رہائشی تھا۔ پنجگور اور بلیدہ سمیت متعدد علاقوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سرگرم تھا۔ دہشت گرد جمیل 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹر پر حملے سمیت کئی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے پاکستان اور افغانستان میں مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا، پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، کسی کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے۔ قوم کے بیٹے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاک وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا پاک افغانستان سیز فائر معاہدے کا خیر مقدم، ایکس پر لکھا، برادر ملک قطر اور ترکیہ کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ ہم ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں۔ ترکیہ کی میزبانی میں کی جانے والی اگلی میٹنگ میں طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں رفح سمیت جنوبی غزہ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنا دیا۔ 2 فلسطینی شہید۔ حماس نے کہا کہ وہ غزہ میں کسی حملے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہے۔ سیز فائر سے متعلق امریکہ کا بیان مسترد کر دیا، کہا امریکہ کے الزامات اسرائیلی پروپیگنڈے کی ترجمانی ہیں۔ پاکستان کا خلائی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی جانب مضبوط قدم، پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 خلا میں روانہ۔ قومی پروگرام جدید اپلیکیشنز کے دور میں داخل، چین سے ہونے والی لانچنگ کا اسلام آباد میں اسپارکو ہیڈ کوارٹر سے براہ راست مشاہدہ کیا گیا۔ اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ زراعت، شہری ترقی اور ماحولیاتی نگرانی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئیوں میں معاون ثابت ہوگا۔ ٹماٹر کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں، لاہور میں 600، کراچی سمیت سندھ میں ٹماٹر 560 روپے کلو فروخت ہونے لگا، کوئٹہ میں 400 روپے کلو ملنے لگا۔ صارفین کم مقدار میں خریداری پر مجبور ہو گئے۔ انتظامیہ سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات، کوہاٹ، ڈی آئی خان، نیبٹ آباد، مانسہرہ، مالاکنڈ، شانگلہ اور اپر دیر میں پولنگ گنتی کا عمل جاری۔ خیبر پختونخوا پولیس کا پہلا سنائپر اسکواڈ تیار، ایلیٹ فورس میں شامل سنائپر اسکواڈ بڑھتی دہشت گردی کے پیش نظر تیار کیا گیا۔ اسکواڈ جدید تربیت اور جدید اسلحے سے لیس ہے، پہاڑی وادیوں، سرحدی علاقوں اور صوبے کے جنوبی اضلاع میں استعمال کیا جائے گا۔ ہر اسکواڈ 10 اہلکاروں پر مشتمل ہوگا۔ اسکواڈ کو دور چھپے دشمن کو نشانہ بنانے کی تربیت دی گئی۔ پاک فضائیہ کی مشق انڈس شیلڈ الفا میں شرکت، JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے آذربائیجان پہنچ گئے۔ PF طیاروں کی پاکستان سے آذربائیجان تک نان سٹاپ پرواز، دوران پرواز ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ آپریشن کامیابی سے مکمل کیا۔ مشق کا مقصد دونوں فضائی افواج میں باہمی تعاون اور انٹر آپریبلٹی بڑھانا ہے۔ کراچی میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا تھڈو نالا پل کے قریب مقابلہ، قلعہ ٹی ٹی پی کے 2 دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار۔
خالد اور عادل نامی دہشت گردوں نے پولیس موبائل پر فائرنگ بھی کی۔ ملزموں سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ دہشت گردوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خیرپور کے قریب تالاب سے 2 بچوں کی لاشیں برآمد۔ افسوسناک واقعہ گاؤں لال بخش بھٹی میں پیش آیا۔ 5 سالہ رحمان اور مزمل بھٹی کی لاشیں تالاب سے ملی۔ دونوں بچے گزشتہ رات کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوئے تھے۔ صدر ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو اور لاس اینجلس سمیت تمام بڑے شہروں میں احتجاج۔ 70 لاکھ سے زائد افراد نے 2700 سے زائد مقامات پر مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے تارکین وطن کی بے دخلی کے لیے چھاپوں اور ریاستوں میں فوج کی تعیناتی کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا پر دباؤ، سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات اور امیگریشن کے سخت اقدامات بڑھ گئے ہیں۔ شہریوں نے ٹرمپ ہیز ٹو گو کے نعرے بھی لگا دیے۔ افغان طالبان نے پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہ کرنے پر مقامی چینل کی نشریات بند کر دی۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان نے گزشتہ روز اچانک ملک بھر میں شمشاد کی ٹی وی اور ریڈیو سروسز بند کر دیں۔ ادارے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیے گئے۔ نشریات کی معطلی کے حوالے طالبان حکومت نے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ تاہم رپورٹس کے مطابق چینل کو پاکستان کے ساتھ جھڑپوں کے دوران پاکستان مخالف کوریج نہ کرنے پر بند کیا گیا ہے۔ چین کا امریکہ پر بڑے سائبر حملوں کا الزام۔ چین کی وزارت قومی سلامتی کے مطابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے 2022 سے چین کے نیشنل ٹائم سروس سینٹر پر مسلسل حملے کیے اور اہم معلومات چوری کی گئیں۔ امریکہ کی جانب سے چینی عملے کے موبائل فونز اور نیٹ ورک سسٹمز کو ہدف بنایا گیا۔ وزارت نے کہا کہ امریکی ایجنسی نے غیر ملکی اسمارٹ فون برانڈ کے میسیجنگ سسٹم کی خامی کا فائدہ اٹھا کر ڈیٹا تک رسائی حاصل کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے اگر کامیاب ہوتے تو چین کے مواصلاتی نظام، مالیاتی نیٹ ورکس، بجلی کی فراہمی اور دیگر اہم سروسز متاثر کر سکتے تھے۔ پاکستان نے آئی سی سی کے دعوے کو مسترد کر دیا کہ پاکستانی حملے میں 3 مقامی افغان کرکٹرز ہلاک ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے آئی سی سی کے متعصب، سلیکٹیو اور غیر مصدقہ تبصرے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر لگایا گیا یہ الزام بے بنیاد ہے۔ ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئی سی سی نے اس حوالے سے کوئی آزادانہ اور قابل اعتماد ثبوت فراہم نہیں کیا۔ پاکستان خود سرحدی دہشت گردی کا شکار ہے اور الزام تراشی جے شاہ کے تحت آئی سی سی کی نئی قیادت کا معمول بن چکا ہے۔ ایسے واقعات نے آئی سی سی کی غیر جانبدار حیثیت پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ افغانستان کی نہ، زمبابوے کی ہاں۔ زمبابوے کرکٹ نے پاکستانی کرکٹ بورڈ کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ سہ افریقی سیریز میں شرکت کرے گا۔ T20 سہ ملک کی سیریز نومبر میں ہوگی۔ 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں میچز ہوں گے۔ پاکستان اور زمبابوے کا افتتاحی میچ 17 نومبر کو راولپنڈی میں ہوگا۔ سری لنکا اور زمبابوے کا میچ 19 نومبر کو راولپنڈی میں شیڈول ہے۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 5 میچز کی میزبانی کرے گا۔ افغانستان کے انکار کے بعد پی سی بی نے زمبابوے سے رابطہ کیا تھا۔